غربت دور ہوگی۔ پہلے خدا رسول کے اسباب وسائل بتائیں، جس سے رزق کھلے، مصیبت ہو، تنگ دستی دور ہو، معیشت کھلی ہو، لوگ عیش کریں۔ پہلے وہی عقلی باتیں، دوسری باتیں معقول تو ہیں لیکن زیادہ مضبوط باتیں وہی ہیں جو خدا نے کہی ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ نے کہی ہیں، ابتدا ان سے ہونی چاہیے۔ باقی یہ وسائل کے ہم قائل ہیں، یہ بھی کریں، استغفار پڑھو غربت دور ہو، نماز پڑھو غربت دور ہو، با وضو رہو، با وضو رہنے سے غربت دور ہوتی ہے، ہم امیری آتی ہے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں۔ نمازیں پڑھو، اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے، ورنہ نماز کا چھوڑنا کفر وبال عذاب آئے گا۔ تو مجھ سے ابتدا کیوں نہیں کرتے جو 100% گارنٹی ہیں زبان مصطفیٰ سے نکلی باتیں کہ غربت اور مصیبت دور ہو اور رزق بے پناہ تم کو ملے؟ ایمان نہیں ہے نا کہ ابتدا ان کی باتوں سے کرنا چاہیے کہ رحمت للعالمین ہے، ان کی باتیں گارنٹی ہیں اور سند ہیں اور 100%۔ ضروری کثرت سے پڑھو، ہر مصیبت دور ہوگی۔ یہ مصیبتیں رزق کی گھر میں آئی ہیں، یہ اعمال کی مصیبت ہیں، بچوں سے مصیبت نہیں آتی۔ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ بچے نہ ہوتے، یہ چوپائے نہ ہوتے، بوڑھے نہ ہوتے عبادت والے، تم پہ عذاب خدا کا بارش کی طرح برسا۔ بچوں سے تو عذاب ٹلتے ہیں، بچوں سے عذاب آتے ہیں، ظاہری باتوں سے تعلق ہے۔ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، وہ جو تم کو بتائیں گے مصیبتوں کے دور ہونے کا، رزق کا کھلنے کا اور امن کا طریقہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 100% کامیاب ہوگا۔ ان کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے وحی سے بولتے ہیں۔ کہاں سے یہ پھوٹے ختم ہو سکتی ہیں کہ اعمال جو خدا کو راضی کریں، یہ کہاں سے ہوگا؟ یہ تب ختم ہوگا جیسے رحمت العالمین نے بتایا تو رحمت آئے گی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ ٹھیک کرے۔ اگر اعمال ٹھیک ہو گئے، سارے حالات معمول پر خود آ جائیں گے، دین کے، دنیا کے، رزق کے، فلٹ آنے، یہ ساری چیزیں بھاگ جائیں گی۔ لیکن جب خدا سے معاملہ توڑا ہوا ہے، ہر مصیبت تم پہ آ جاتی ہے۔ حیات النبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حیات النبی کہا قیامت تک کائنات کو میں ایسے دیکھتا ہوں، خود فرمایا جیسی میری ہتھیلی ہے۔ ہم میں سے ایک ایک کو وہ جانتے ہیں، اس نے کیا کیا ہے، کیا کرے گا، کیا ہو۔ اب لمبی حدیثیں نہیں سنا سکتا نا، آپ عبادت میں بھی ہو تو سب کچھ پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، عبادت کے بعد پتہ نہیں ہوگا۔ صحابہ کو قسم کھا کے کہا، تم 3 دفعہ قسم کھائی، بخاری مسلم کی حدیثیں، میرا قبلہ دیکھتے ہو جہاں کہ میں نماز پڑھاتا ہوں، چاہے میں نماز پڑھاتا ہوتا ہوں اور میں رخ اس طرف ہوتا ہے، لیکن میں سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ لا ارا رکوعکم، تمہارے رکوع دیکھتا ہوں، رکوع صحیح کیا کرو، لاپرواہی، ادب، احتیاط، خدا کی عظمت سے جھکے رہو۔ وخشوعکم، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے وہ بھی میں سب جانتا ہوں، حالانکہ میں آقا جی کو نماز پڑھاتا ہوں یہ بھی سب جانتا ہوں۔ تو اپنے دل کا بھی مسئلہ ٹھیک رکھو کہ دل میں تمہاری دوسری ریلیں نہ چلیں، خدا کی طرف متوجہ ہو، خدا کا خوف ہو، خشوع ہو، خضوع ہو۔ دیکھا نماز کے اندر بھی یہ قسم کھائی آقا جی نے، تو ویسے نہیں جانتے، نماز کے اندر بھی سب کچھ جانتے، ان کو اتنی وزن، ان کی نماز میں فرق نہیں پڑتا، اور سب پتہ ہے کوئی کیا کر رہا نہیں کر رہا، اللہ سے شامل۔ میں کیسے ان کی تعریف نہ کروں۔